جوہری بجلی گھر پیشکش عارف محمد خان۔ جوہری ری ایکٹر 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: ایندھن، جوہری بھٹی اور قابو کرنے والی سلاخیں۔ جوہری ری ایکٹر میں ایندھن سلاخوں کی شکل میں ہوتا ہے جو تقریباً ایک سم قطر کی ہوتی ہے، جس میں یورینیم 235 یا یورینیم 238 ہوتا ہے۔ ری ایکٹر کی جسامت کے لحاظ سے یورینیم کی سلاخیں رکھی جاتی ہے۔ بڑے ری ایکٹر میں ہزاروں سلاخیں یورینیم کی ایندھن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ یورینیم 235 کے جوہر پر نیوٹران داغا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ یورینیم 236 حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یورینیم 236 بے حد غیر قیام پذیر ہونے کی وجہ سے وہ بیریم اور کرپٹان میں ٹوٹ جاتا ہے اور 3 نیوٹران اور 200 میگا الیکٹران وولٹ توانائی خارج ہوتی ہے۔ اس عمل میں آزاد ہونے والے 3 نیوٹران اس عمل کو اسی طرح آگے جاری رکھتے ہیں اور مزید 3 یورینیم کے جوہروں کو توڑ کر توانائی آزاد کرتے ہیں۔ اس طرح جوہری انشقاق کا عمل جاری رہتا ہے۔ لگاتار اور زائد آزاد ہونے والے نیوٹران کو بوران اور کیڈمیم کی سلاخوں سے منضبط کیا جاتا ہے، اس لیے اسے منضبط زنجیری تعامل بھی کہتے ہیں۔ اس میں چند پانی کے سالمات بھی شامل ہوتے ہیں جو نیوٹران کی رفتار کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور چند نیوٹران کو ہی تعامل جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ زائد نیوٹران جو بوران اور کیڈمیم کی سلاخوں سے کنٹرول کیے جاتے ہیں، جس سے زنجیری تعامل کنٹرول میں یا منضبط رہتا ہے۔ کیڈمیم اور بوران کی سلاخوں کو بار بار تبدیل کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس زنجیری تعامل کو کنٹرول کر سکے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوران اور کیڈمیم کی سلاخوں کو تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے کام کر سکے۔ جوہری توانائی کو پہلے حرارتی توانائی میں، پھر حرارتی توانائی کو بھاپ کی توانائی بالحرکت میں اور بھاپ کی توانائی بالحرکت کو ٹربائن گھمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹربائن جنریٹر سے جڑا ہوتا ہے جس میں برقی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح جوہری توانائی سے برقی توانائی حاصل کی جاتی ہے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بھاپ کی مدد سے ٹربائن گھومتا ہے اور ٹربائن کے گھومنے سے جنریٹر میں بجلی پیدا ہوتی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔